ایک اور چیز جس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے وہ آپ کی ٹائریڈ جو بیان بازی الیکشن کمیشن کے یا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب نواز شریف صاحب عدالتوں کی بات کرتے تھے, یہ جج انہوں نے یہ کر دیا, خلائی مخلوق کی بات کرتے, تو آپ لوگ کیا کرتے تھے کہ اداروں کو کیوں نشانہ بنا. آج کیا یہ سوال آپ سے بھی نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ آپ اداروں کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ نہیں, ہمارا اداروں کو نہیں ہے, ہمارا تو چیف الیکشن کمشنر کو ہے خالی. اور آج تو وہ بھی تھوڑا ٹھنڈا ہی ہو گیا. اب ذرا دیکھتے ہیں. کوئی جواب بھیجا آپ نے ان کو؟ نہیں, ابھی نہیں بھیجا, دیکھتے ہیں. نوٹس مل گیا؟ نوٹس مل گیا. کیا کہتا ہے نوٹس کہہ رہے جی آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہم نواز شریف کی زبان بول رہے ہیں. آپ نے آگے سے کیا جواب دینا؟ ابھی دیکھتے ہیں. ابھی تو وہ تو کل تو آپ کے وزیر نے کہا نواز شریف کی جیب کی گھڑی اور اس کی جیب کی ہاتھ کی چھڑی شہباز شریف صاحب. نہیں, ابھی دیکھتے ہیں نا, چیزیں بدل جاتی ہیں نا روز. اب دیکھ لیتے ہیں نا اب کیسے چلتے ہیں چیزیں بدل جاتی ہیں. آج ایک اپوزیشن کے ساتھ بھی بریک تھرو ہوا ہے پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے. اور دیکھیے بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ اگر آپ پیورلی دیکھیے, میرا آپ کا الیکشن کمیشن کا اپوزیشن کا ہم سب کا ایک اتفاق ہے کہ ہمارے ہاں انتخابی نظام پرفیکٹ نہیں ہے. اب ہمارا پی ایم کیا کہہ رہے ہیں, اگر دیکھیں عمران خان کو ہمیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فوج بھی آپ کے ساتھ ہے, جوڈیشری بھی آپ کے ساتھ ہے, فلانے بھی آپ کے ساتھ ہیں, تو مجھے بتائیں عمران خان کو کیا پڑی ہے پھر ریفارم کی؟ ہمیں تو یہ سسٹم سوٹ کرتا ہے. لیکن اس ملک میں ایک عمران خان ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس نظام کو بہتر بناتے ہیں, اصلاحات کرتے ہیں. ہم نے 49 پوائنٹس کے اوپر آپ کو اصلاحات دی ہیں. ای وی ایم ان میں ہم سمجھتے ہیں ایک بڑا پرائمری ریفارم ہے. آپ کہیں کہ یہ ہمیں ریفارم منظور نہیں ہے, یہ اچھے نہیں ہے, آپ یہ کر رہے ہیں غلط ہے, یہ غلط, اس کے بجائے یہ کر لیں. اب جھگڑا جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو اپوزیشن کو ہم نے کہا پہلے پی ایم نے کہا کہ آپ کر لیں بات چیت. آپ کے پروگرام میں آئے, آپ نے کہا نہیں دیکھیں وہ تو عمران خان خود ان کو دعوت دینا, اب آپ کہی جاتے ہیں روز. پی ایم نے پہلے ٹویٹ کر دی, پھر آپ نے کہا نہیں ٹویٹ دیکھیں صحیح نہیں ہے, آپ ان کو پراپر اپروچ کریں. یہ تو ہم نے خط لکھ دیا. پھر آپ نے کہا نہیں وہ پارلیمنٹ کے اوپر دیکھیں, وہ اسپیکر کو کرنا چاہیے. اسپیکر نے پارلیمنٹری کمیٹی بنا دی. اب دیکھیں نا کوئی حد ہے نا, اب کیا کریں. اور اب آپ نے, میں یہ کہتا ہوں آپ کو ریفارمز نہیں منظور, آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں, اپنے آلٹرنیٹو لے کے آ جائیں کہ اس کو کریں, اس پہ بحث کر لیتے ہیں. جب میرا آپ کا ایک کنسنسس ہے کہ یہ انتخابی نظام صحیح نہیں ہے اور ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے, تو پھر آپ بہتر کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یہ آپشنز دی ہیں. ای وی ایم ایک ہمارے لیے, کیونکہ ای وی ایم, میرا یہ مانا ہے فواد صاحب, لیٹ می بی ویری آنیسٹ, کہ پاکستان میں بحث ایسی ہونی چاہیے کہ ہر انسان کو پتا ہو کہ اگر اپوزیشن ریجیکٹ کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے, ایگزیکٹلی اس چیز میں فلا کیا ہے, ای وی ایم کے اندر پرابلم کیا آ سکتی ہے, اور اس بنیاد پر ایک پڑھی لکھی بحث کے تحت یا تو ریجیکٹ کیا جائے یا ایکسیپٹ کیا جائے. یہاں پر پرابلم یہ ہے, اور ہمیشہ سے پرابلم یہ ہے کہ حکومت جو بات کہتی ہے اپوزیشن کہتی ہے نہیں مانتے, وچ از انفیئر. میں صرف آپ کی گورنمنٹ کی نہیں, جب ان کی گورنمنٹ تھی تو اس میں بھی لارجلی یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتا تھا اس پہ بات کرتے ہیں, میں اس پہ بات نہیں کرتا, عموماً یہ پرابلم ہوتی ہے. سو آئی وانٹڈ این ایجوکیٹڈ ڈبیٹ کہ ای وی ایم کا فائدہ کیا اور نقصان کیا ہے, تاکہ ساروں کو پتا ہو. اس میں الیکشن کمیشن بھی بیٹھا ہو, اس میں آپ بھی بیٹھے ہو, اس میں اپوزیشن بیٹھی ہو. لیکن میرا دماغ ایک جگہ اٹکا ہوا. جب میں نے آپ سے کہا کہ نوٹس کا کیا جواب دیں گے, آپ نے کہا جی بریک تھرو, اینڈ اس نے کہا ہر روز ایک نیا روز ہوتا ہے. اس کا مطلب مجھے یہ سمجھ آتا ہے اگر میں اس کی ٹرانسلیشن کروں کہ جی اگر چیف الیکشن کمشنر ای وی ایم کو ریجیکٹ نہ کرے اور اس طرح نہ چلے تو ہمارا معاملہ طے ہو سکتا ہے ان کے. دیکھیں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ہماری کوئی جھگڑا تو نہیں ہے نا. میرے تو علاقے کے ہیں, جیلم کے ہیں. میرا ذاتی, اگر آپ مجھ سے ذاتی طور کے اوپر پڑھیں تو میرا تو بہت ہی احترام ہے, میرا کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم کیا آ جاتا ہے, وہ ایونٹس ڈیپینڈ کرتے ہیں نا کہ آپ کی کیا کانسیکوینس کیا ہو گیا. ایونٹ میں دیکھیں ہمارا جھگڑا کیا, سب سے پہلے جب سینٹ کے الیکشنز تھے, الیکشن کمیشن نے ایک پی ایم کے اوپر ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دی. اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو یاد ہوگا جو الیکشن کمیشن کے اوپر پوسٹ لگا, فیڈرل کیبنٹ نے یہ کہا کہ آپ اس کو مہربانی کریں, اس کے خلاف انکوائری کریں. اس کے خلاف انکوائری نہیں کی گئی. اس کے بعد پھر جو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. آپ کو پتا ہے جو پارلیمنٹ کے 3 حصے ہیں, پریزیڈنٹ ہے, نیشنل اسمبلی ہے اور سینیٹ. آپ پریزیڈنٹ ہاؤس کی میٹنگ کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد جو پارلیمنٹری کمیٹی آئی, آپ نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. اور پھر جو 37 پوائنٹس جو آپ کو آبجیکشنز گورنمنٹ کو دینے چاہیے تھے وہ آپ نے میڈیا پہ ریلیز کر دیے. ہمارا یہ 5 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ بڑا اسپیسیفک ان کے ساتھ جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ڈفرینس ہے, اور وہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کی غلطی ہے. وہ کیسے ہم بھی کئی جگہوں پہ غلط ہوں گے. آپ نے یہ بھی کہا, میں پریس کانفرنس آپ کی سن رہا تھا, کہ ممبران جو الیکشن کمیشن کے ان کو چاہیے کہ دیکھیں
کیا کور کمانڈرز کو کہہ سکتے ہیں سر اپنے چیف کو دیکھیں گے؟ یہ تو کور کمانڈر نہیں ہے نا، فرق ہے. اب اس لیے اچھا یہ ون امنگسٹ ایکولز کی بات ہے اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ادارے کے اندر کسی کو کہنا کہ اپنے صاحب کو دیکھو کیا کر رہا ہے. 100%. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ججز کا اور الیکشن کمیشن کا یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے. ججز شوڈ ناٹ لیٹ چیف جسٹس کے وہ اپنی مرضی سے ہر فیصلے جو ہیں وہ پورا نظام ہی اوپر نیچے کر دیں، اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو یہ الاؤ کریں کہ وہ سارا کر دیں. بیکاز ایز یو سیڈ دے آر فرسٹ امنگ دا ایکولز. وہ آرمی چیف والا حساب نہیں ہے. آرمی چیف تو He is the head of the execution. He is not the head, he is one amongst five. Exactly. اچھا اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. فار But ایگزامپل still the chief election commissioner دیکھیں اس کے ممبران کو کہنا کہ سر آپ دیکھیں آپ کا 100% میں ان کو کہا تو جا سکتا، بٹ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے نا کہنا کسی کو. اب وہ پھر وہ اچھی چیز کبھی نہیں ہونی چاہیے. اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک تو آگ لگا دیں گے یہ کہتے ہیں یہ کہنا ٹھیک ہے نہیں وہ ٹھیک ہے. وہ دیکھیں وہ کانٹیکسٹ ہوگا نا کوئی اعظم کس کانٹیکس میں یہ ٹھیک ہے؟ اب میں تھا نہیں نا وہاں پہ اعظم سواتی صاحب. اگر کسی بھی کانٹیکس میں کہو یہ ٹھیک ہے پتہ نہیں اب انہوں نے آگے کیا بات کی تھی کیا ہوا تھا. میں بھی ادھر نہیں تھا آپ بھی ادھر نہیں تھے تو ہمیں پتہ نہیں نا بیک گراؤنڈ کیا تھا. کہ تلخی میں تو کہہ رہا ہوں کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو تلخی ہو جائے گی کہنا کسی ادارے کو آگ لگا دیں گے ٹھیک ہے نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بات ہوگی نا کوئی وجہ ہوگی. لیکن بہرحال اس کو آگے لے کے اچھا. لیکن میری جس طرح سے میں یہ کہہ رہا ہوں اچھا ای وی ایم کے اوپر بھی دیکھیے وزیر اعظم کیوں انسسٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اتنے ویل ٹرینڈ سسٹم میں تو ہمیں موج ہے. پرابلم یہ ہے جو جوڈیشل کمیشن جو ہوا تھا ان کا ناصر صاحب کا جس ناصر ملک صاحب کا اس کی اگر آپ نے رپورٹ پڑھی ہو تو جو 70% جھگڑے ہیں الیکشن کی ریگنگ کے وہ ہوتے ہیں 5 بجے جب ختم ہوتا ہے الیکشن اور صبح تک جب نتیجہ نہیں آتا. اس میں ای وی ایم کیا ہے ہم کیلکولیٹر ہمارے باپ دادا بھی کیلکولیٹر استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے ای وی ایم کیا کیا ہے کیلکولیٹر اس میں لگا دیا ہے آپ کے ووٹ باکس میں. اور کیا ٹیکنالوجی انہوں نے کی ہے یا تو آپ انٹرنیٹ لگا رہے ہوں وہ اس کو کر رہے ہوں. اس سے کیا ہوا ہے کہ آپ 5 بجے آپ کا الیکشن ختم ہوگا 5:30 بجے تک آپ کے پاس پورے ملک کا رزلٹ ہوگا. صرف جھگڑا جو پوسٹ ایک پولنگ جھگڑے اس ملک میں پرابلم کیا ہے فواد صاحب؟ پرابلم یہ کہ آپ نے یہ بھی بتایا میں ون آف دا فرسٹ پریس کانفرنسز یو ڈیڈ آپ نے کہا کہ جی ایک طرف تو ای وی ایم آپ کو نتیجہ دے دے گا دوسری طرف جو پیپر ٹریل ہے وہ تو آپ کے پاس موجود ہے جو کہ بعد میں آپ کو مل سکتی ہے جس میں الیکشن کمیشن کے ممبران کیونکہ جب وہ ڈالیں گے تو ایک ووٹ کاؤنٹ علیحدہ ہوگا اور ای وی ایم اپنا کاؤنٹ علیحدہ کرے گی. ظاہر ہے اسی طرح کا پروسیس ہوگا نا. پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ جو آپ کے حلقے میں اگر کسی چیز پر آپ کو اعتراض ہو گیا تو یہاں تو فیصلہ ہونا چاہیے 4 مہینے میں. کوئی ٹریبونل 4 مہینے میں فیصلے نہیں کرتا لوگوں کو سپریم کورٹ جانا پڑتا. یہ بھی مسئلہ ہے نا. تو اگر تو کسی نے جو کہ اگر یہ خدشہ ہے کہ یہ ریگ ہو سکتا ہے تو کسی نے درخواستیں نہیں سننی ہے کسی نے 4 مہینے میں فیصلے نہیں کرنے ہیں یہ معاملے لٹک جائیں گے. تو بڑا سمپل ہے نا. اپوزیشن کو جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ اس میں پڑھی لکھی ڈیبیٹ ہونی ہے. اپوزیشن شوڈ ہیو کم اپ ود امینڈمنٹ کہ جناب جہاں پہ ایک بندہ اس سے رزلٹ کو ماننے سے انکار کرے گا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اس کا نتیجہ اناؤنس نہیں کرے گا سے پہلے کاؤنٹ کر کے کاغذوں کا پھر کرے گا. کیا اس کا نتیجہ اناؤنس نہیں ہوگا؟ ایک دوسرا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کسی حلقے کا نتیجہ اناؤنس نہ کریں اگر اس پہ ڈسپیوٹ آ گئی ہے یا اس قسم کی کوئی ڈسکرپنسی آ گئی ہے دونوں نتائج دونوں دیکھیں اس میں ہے کیا ایشو. کیا ابھی ہوتا کیا ہے کہ بیلٹ پیپر بھی تو اٹھا کے وہ بیلٹ باکس بھی تو اٹھا کے لوگ بھاگ جاتے ہیں نا. اس میں کیا ہے اس میں یہ جو بیلٹ باکس ہے یہ سیلڈ ہے یہ کھل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. آپ نے ووٹ ڈال دیے وہ بیلٹ باکس سیلڈ ہے وہ بالکل کوئی اور نہیں کھول سکتا سوائے اس کے الیکشن کا جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے اس کے. آپ نے پولنگ اسٹیشن سب سے جھگڑے ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشنز پہ. پولنگ اسٹیشنز کے اوپر آپ کو کاؤنٹ مل گیا اس کے بعد آپ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس گئے وہاں پہ آپ نے کہا جی یہ فرق ہے صرف 2100 ووٹوں کا. تو ہارنے والے نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ یہ کاؤنٹ صحیح نہیں ہے آپ کاغذ کاؤنٹ کر لیں. تو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس کاغذ کاؤنٹ کر لیں کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک. اور یہ چیزیں ادھر ہی ڈسپیوٹ ختم ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ تھوڑا سا میں جب ٹیکنالوجی نہیں میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں مطلب جو فلپائنس تھا نا اس میں جو 2007 کا الیکشن ہوا اس کے اوپر ٹوٹل ٹرسٹ تھا 35% اور تقریباً 2000 الیکشن پٹیشنز فائل ہوئی الیکشن کے بعد. جب ای وی ایم انہوں نے انٹروڈیوس کرایا 2010 میں ای وی ایم پہ اوپر الیکشن ہو پھر 2017 میں ای وی ایم پہ اوپر 2017 تک پہنچتے ریٹرننگ آفیسر وہاں پہ مرڈر ہو رہے تھے 300 ریٹرننگ آفیسر مرڈر ہو رہا تھا ایوریج. وہاں پہ کوئی مرڈر ختم ہو گئے ان کی جو ٹرسٹ تھا وہ 79% پہ پہنچ گیا اور جو آپ کا جو ڈسپیوٹس تھے وہ 0 پہ آ گئے. لیکن آپ کا یہ امید کہ اگلے الیکشن میں ای وی ایم استعمال ہوگی پوری دنیا میں انکریمنٹلی ای وی ایم کا استعمال شروع ہوا. آپ کو پائلٹ پروجیکٹ کرنا پڑے گا کہیں ہلکے چھوٹے حلقے میں استعمال کرنا پڑے گا کسی یہ کنٹونمنٹ الیکشنز میں استعمال کر سکتے تھے. اگر
یہ آپ ایکسپرٹائٹ بھی کریں تو شاید 2028 کے الیکشن سے پہلے ای وی ایم استعمال نہیں ہو پائے گی پاکستان میں. اچھا نہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو انکریمنٹل کرنا چاہیے تھا. اب فیصلہ کیا ہوا؟ 2011 میں الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ آپ اس کے انکریمنٹل استعمال کریں. انہوں نے چکوال میں اور پشاور میں 2 الیکشنوں میں یہ ای وی ایم یوز کی، اس کے بعد انہوں نے یوز ہی نہیں کی. 2011 سے لے کے 2021 ہو گیا ہے، اب 10 سال ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن کا کام تھا نا کہ انہوں نے کرنا تھا، انہوں نے کیا ہی نہیں. اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں نے پوری آپ کی بات سے اگین آئی ٹوٹلی ایگری. میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ 2 کمپنیز کو میں نے کہا ہے کہ بھائی آپ اپنی مشینیں ہمیں دیں. اب ہم اگلے مہینے کوشش کر رہے ہیں 3 الیکشنز اس کے اوپر کرانے کی. اس کے بعد جو بائی الیکشنز آ رہے ہیں ہم وہ اس کے اوپر کرائیں گے، اور اس سے پہلے تقریباً بارز کے الیکشن کرا لیں، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے الیکشن کرا کے اس سے بڑا ایک ایکسپیرینس اور کانفیڈنس آئے گا. یہ انکریمنٹ ایوری بڈی ہیز ٹو بی آن بورڈ. اس کے لیے تو پھر ساروں کا اتفاق کرنا ضروری ہے کہ یہ ٹیسٹ جو بھی ہو وہ ٹیسٹ سکسیسفل بھی ہو.